ماشاء اللہ، کیا فہم ہے آپ کا بھائی! جو توحید کی دعوت دے رہا ہے، فرقوں سے نکلنے کے لیے کہہ رہا ہے، شرک کا رد کر رہا ہے، اس کی حوصلہ شکنی ہونی چاہیے۔ کیا بات ہے! کیا لے کے جائیں گے آپ اپنے اللہ کے پاس؟ مرنا نہیں ہے آپ کو؟ میں تو قرآن اور حدیث کی بات کر رہا ہوں۔ کوئی نشاندہی کرو کہ کوئی ایسی بات جو قرآن اور حدیث کے میں نے خلاف کہی ہو۔ اجرت کا رد کیا ہے، واسطے وسیلے کا رد کیا ہے، غیر اللہ کی پکاروں کا رد کیا ہے، نظر و نیازوں کا رد کیا ہے، تو یہ ساری شرک کی چیزیں ہیں۔ شرک کا رد ہونا چاہیے، شرک کی حوصلہ شکنی ہونی چاہیے، یا ایماندار کی توحید بیان کرنے والے کی حوصلہ شکنی کریں گے؟ تو مرنے کے بعد جانا اسی رب العالمین کے پاس ہے، جس کی بات آج سننے کے لیے آپ ابھار رہے ہیں لوگوں کو کہ خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ غور کرو، یہ بہت بڑا موقع آپ کو ملا ہے ایمان خالص کی بات سمجھنے کا۔ میں قرآن و حدیث کی بات کر رہا ہوں، اور یہ اپنے اماموں کی اور اپنے بزرگوں کی اور اپنے اکابرین اور اپنے علماء کی بات کر رہے ہیں۔ تو ان سب علماء کو میں نے کہا تھا دین کو اجرت کا ذریعہ بناؤ، یا فرقوں میں بٹو؟ ان کو میں نے کہا تھا؟ میں تو نکلنے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ اور قرآن و حدیث تو اپنی جگہ قائم ہے، اس طرف آ جاؤ گے تو کیا چلا جائے گا؟ کبھی تعداد دیکھتے ہیں، کبھی ساری امت مسلمہ کو یہ کر دیا۔ آج امت مسلمہ کی جو پٹائی ہو رہی ہے پوری دنیا کے اندر، وہ نظر نہیں آ رہی؟ ہر جگہ مار پڑ رہی ہے، ذلت اور خواری تمہارا مقدر بنی ہوئی ہے۔ اور چادریں چڑھاؤ، اور عرس اور میلے کرو، اور فرقے بناؤ، اور یا علی مدد کے نعرے لگاؤ، یا رسول مدد کے نعرے لگاؤ، یا غوث مدد کے نعرے لگاؤ، 11ویں پکاؤ، اور دیگیں چڑھاؤ ان مزاروں کے اوپر، قبروں کے اوپر، اور پیروں کی پنڈلیاں دبا رہے ہو، مسلک پرستی کو ہوا دے رہے ہو۔ مسلک پرستی کی حوصلہ شکنی ہونا چاہیے، فرقوں کی حوصلہ شکنی ہونا چاہیے۔ یہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بہترین موقع دیا تھا غور و فکر کرنے کے لیے، آپ اس موقع کو ضائع کر رہے ہیں۔ میرا کچھ نہیں چاہے گا، جہاں لاکھوں کروڑوں خربوں جہنم کی آگ کا ایندھن بن چکے ہیں، تھوڑے سے اور بن جائیں گے تو کیا جہنم کو فرق پڑ جائے گا؟ کب کب فرقوں سے نکلو گے؟ کب ان مولویوں اور پیروں سے جان چھڑاؤ گے؟ کب خود دین سیکھو گے؟ مرنے کے بعد؟ پھر تو موقع نہیں ہے، وہاں تو چیخو گے، چلاؤ گے، رب ارجعون رب ارجعون، یا اللہ مجھے واپس بھیج، یا اللہ مجھے واپس بھیج۔ کبھی ان کو مخاطب کر کے کہو گے کہ حضرت صاحب آپ نہ ہوتے تو مومن ہوتے، ہمارے پاس حق بات آئی تھی لیکن تمہاری وجہ سے ہم نے نہیں مانا ہے۔ ایسے علماء، ایسے رہبر، اس طرح لانتے بھیجو گے ایک دوسرے کے اوپر، سارے گٹھے مل کے بھی تم مقابلہ نہیں کر سکو گے۔ وہاں چیخو گے، چلاؤ گے۔ تو ذرا عقل سے کام لو، اللہ نے دماغ دیا، اشرف المخلوقات بنایا آپ کو۔ الحمدللہ سے لے کر والناس تک قرآن کا ایک ہی پیغام ہے، سارے انبیاء کی دعوت کو ایک آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے بند کر دیا۔ فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ ہر نبی نے جس علاقے کے اندر، جس دور کے اندر جو دعوت دی ہے، أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی بندگی کرو، جس نے تمہیں پیدا کیا، جس نے زمین بنائی، آسمان بنایا، پوری کائنات کو بنایا اور چلا رہا ہے، میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ اس کو پکارنا حق ہے، اس کی نظر و نیاز ہے، اس کو بغیر واسطے وسیلے کے پکارنا ہے، کسی مسلک میں نہیں جانا ہے، کسی فرقے میں نہیں جانا ہے۔ تو بتاؤ اس میں کیا ایسی بات ہے جو عجیب آپ کو لگی ہے، جس کی حوصلہ شکنی آپ کریں گے؟ مرنا نہیں ہے، مرنے کے بعد آپ کو پتہ چلے گا کیا کما کے لائے ہیں۔